معزز سامعین کرام، آئیے جمعۃ المبارکہ کے اس مبارک اور مسعود موقع پر حضور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذران درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، کئی ہفتوں سے آپ نے شخصیات کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے معاشرے کی یا خود ہماری ذات میں جو برائیاں موجود ہیں، انہی برائیوں میں سے ایک برائی کی نشاندہی کی جائے جس سے کوئی بندہ بری نہیں ہو سکتا۔ وہ برائی ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ ہر شخص کو اس سے پالا پڑتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین اکرام، غصہ کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مادہ ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ صرف غصہ ہی، لفظ غصہ آدمی بول دے تو ہر کسی کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب غصہ کئی طریقے کے ہیں۔ ایک غصہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ ایک غصہ وہ ہے جس غصے کی وجہ سے نعوذ باللہ کبھی کفر کی طرف بڑھے، کبھی گناہ کی طرف بڑھے، تو یقیناً یہ غصہ برا غصہ۔ اور یہ غصہ وہ ہے کہ جس کو آدمی فیس کرے تو گناہ کی طرف نہ بڑھے، تو اس کو علماء نے مباح کہا ہے، جائز ہے۔ تو یقیناً پہلی صورت یہ ہر بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی دیکھے، تھوڑا تو جوش اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کو منع کرے، غصہ کر کے اس کو دکھائے تاکہ وہ اس سے رک جائے، یا ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو منانے کی کوشش کرے۔ یہ صورت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں دین کا معاملہ ہو تب بھی وہ ٹھنڈا پن کا شکار ہو۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسا شخص گدھے سے کم تر، گدھے سے آپ نے مثال دی ہے۔ تو موقع محل کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے خود آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا۔ جو کوئی بندہ مومن کو عمدن قتل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ جس طریقے سے آپ غصہ کہتے ہیں، یہاں اللہ اس کی شان کے مطابق وہ غضب فرماتا ہے اس ذات پر، اس شخص پر جس نے ایک کام انجام دیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ بھی غضب فرماتا ہے کب؟ جب ایک بندہ
اسے بندہ مومن کو کوئی بلا وجہ قتل کر دے تو مفسرین نے اس میں یہ بھی قول فرمایا کہ اللہ کا خصوصی طور پر غضب اس شخص پر ہوتا ہے جب انبیاء و رسول کو کوئی قتل کرتا ہے، کوئی شہید کرتا ہے، یا ایک انبیاء کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، انہیں ستاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے غضبان آسفا، آپ غضبناک ہوئے قوم پر، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ اپنے قوم کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے توریت لانے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا سب کے تقریباً سب لوگ وہ جو ہے بت پرستی میں ملوث ہو چکے تھے، بچڑے کی پوجے میں ملوث ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ غضبناک ہوئے۔ اس غضب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کے آپ نے کھینچا اور آپ نے عرض کیا حضرت ہارون نے کہ مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرے، مجھے چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں نے منع کیا تو میرے قتل کے در پہ ہوئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں غضب یہ بجا تھا، اس لیے کہ انہوں نے شرک سے لوگوں کو دور کیا تھا، کفر سے لوگوں کو دور کیا تھا، لیکن 40 دن بعد آپ پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ اسی میں آپ لوگ ملوث تھے تو آپ اس پر غضبناک ہوئے۔ ایسے ہی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا قرآن کی آیات کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے باہر تشریف لائے اور غضبناک ہوئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کی آیتوں کے بارے میں بحث کرتے ہو، کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں کہ پچھلی قوم نے اسی کو کیا تو وہ ہلاک ہو گئی؟ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یا دوسروں کو دیکھا شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوں تو وہاں آپ نے غصہ فرمایا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی خلاف شرع کام دیکھو اس پر غصہ ہو جائے، نہیں، حکم یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اور ذاتیات کی بات آئے تو وہاں بھی اس کو سمجھایا جائے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خود کے تعلق سے آپ نے کس قدر برداشت کیا، لوگوں کو کس قدر معاف کیا، بے شمار واقعات موجود ہے۔ آپ جا رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آپ کی جو ہے چادر مبارک کو اس طریقے سے کھینچتا ہے کہ گلے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اور صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے اس سے بہتر اس کو عطا کرو، اور مسکرا کر وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جائز صورت ہو وہاں غصہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن ہر جگہ یہ غصہ جائز نہیں ہے۔ آخر آدمی کو یہ غصہ آتا کیوں ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کو آگ سے پیدا کیا، اور ہر انسان کے اندر اس کی جبلت میں اس چیز کو رکھ دیا، اس غصے کو۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کے حصول کے لیے بڑھتا ہے تو جو ہے اس کے خون جگر میں یہ غصہ جو ہے ابال پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ دل تک پہنچتا ہے، چونکہ دل ہی پورے جسم کو خون پمپنگ کرتا ہے تو پورے جسم میں یہ چیز پھیل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ غصہ اس قدر جوش مارنے لگتا ہے جس قدر جو ہے آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جس قدر پانی جوش مارتا ہے ایسے ہی جو ہے غصہ جوش مارنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں اب چاہے اس شخص کو آپ 1000 نصیحت کریں، چونکہ اس کی عقل کی بتی بجھ چکی ہے، اب وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں، اور اگر چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں
انسانیت کے لیے طبیب ہے روحانی طور پر، وہیں جو ہے نفسیاتی طور پر طبیب ہے اور روحانی طور پر طبیب ہے، ہر لحاظ سے آپ طبیب ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہی ایک غصہ ہے جس کی وجہ سے بندہ کبھی کفر کی طرف بڑھتا ہے، یہی غصہ ہے جس کی طرف کبھی معصیت گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اور یہی غصہ ہے جس کی وجہ سے آدمی گالی گلوچ نہ جانے کس کس چیز پر اتر آتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، ایک بندہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے علماء فرماتے ہیں وہ غصہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی بے شمار برائیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی پر غصہ کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ اس گناہ پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، یا اتنا نہ کر سکے اس شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے لگتا ہے، غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس پر مبتلا ہو جاتا ہے اس نے جو بات دوسرے کے تعلق سے بتائی دوسرے کے ساتھ جا کے وہ چغلی کرنے لگتا ہے، اس گناہ میں بھی وہ ملوث ہو جاتا ہے، اور حسد کی آگ میں بھڑکنے لگتا ہے، اس قدر وہ ہر گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس غصے کی وجہ سے کبھی کبھی عمدن وہ دوسروں کو قتل کے در پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہر برائی کی جڑ ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، عبادت گزار بندے تھے، جنگل کی طرف بڑے عبادت کرنے کے لیے۔ جب وہ ایک جگہ بیٹھے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ آپ گھبرائے نہیں بلکہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ چیز دفع ہو گئی، ہٹ گئی وہاں سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا بہت سارے درندے، اس میں سانپ بھی ہیں، آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے، گھبرائے نہیں، وہ سانپ آپ سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ آپ سجدے میں جانے لگے، سجدے کی طرف آیا، آپ گھبرائے نہیں، اس کو ہٹائے اور نماز آپ نے جاری رکھا، یہاں تک کہ نماز ختم کیا۔ وہ شخص، وہ سانپ جو ہے شیطان کی شکل میں ظاہر ہوا، کہنے لگا یہ سانپ نہیں، یہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ یہ میں شیطان ہوں، میری طرف سے تھا، میں آپ کو جو ہے فتنے میں ملوث کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ اس سے بچ گئے، آپ بہت بڑے بہادر ہیں، آپ لہذا میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ انہوں نے کہا شیطان سے دوستی یہ تو ہو نہیں سکتی، میں تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال کو جو چھوڑ کر آئے ہیں بال بچوں کے تعلق سے مجھ سے پوچھ لیں، میں ان کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں چھوڑا ہوں، اللہ جانتا ہے، تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ بھی اگر مانتے نہیں تو اتنا تو سن لو، مجھ سے پوچھ لو کہ میں لوگوں پر غالب کیسے آتا ہوں، لوگ میرے چنگل میں کیسے آتے ہیں، میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں اتنا تو ضرور تو مجھے بتا سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر آ جائیں وہ میرے چنگل میں آ جاتا ہے، جس طریقے سے چاہے میں اسے استعمال کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے تو میرے چنگل میں آ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میرے چنگل میں آتا ہے۔ تیسرا آدمی نشے میں ہوتا ہے تو میرے غصے میں آتا ہے۔ وہ اس طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ جب آدمی بخیل ہوتا ہے تو سب سے پہلا میں جو ہے مال کی جال اس کو پھینکتا ہوں، وہ اس بندے میں آ جاتا ہے، مال کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، مال جمع کرتا ہے تو میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہوں جتنا تو نے کمایا ہے وہ کم ہی ہے، تیرے لیے کافی نہیں ہے، بچوں کے لیے کیا کافی ہوگا۔ اب وہ جو ہے پیسہ جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس سے بھی وہ رک جاتا ہے اس بخیلی کی وجہ سے، اور اس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس نے بتائی غصہ، تو کہتا ہے کہ غصہ ایسا عمل ہے کہ جس بندے میں آ جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں گیند جس طریقے سے جہاں چاہے وہ مارتا ہے، جہاں چاہے اٹھاتا ہے، جہاں سے چاہے، ایسے ہی وہ بندہ میرے ہاتھ میں گیند کی طرح ہوتا ہے اور میں اس سے جو چاہے کام لے لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کتنے بڑے منزل پر بھی فائز ہو، اگر اپنی ٹھوکر سے مردہ بھی زندہ کرے تو شیطان کہتا ہے اس کے اندر غصہ آ جائے تو میں اس کے ایمان کو برباد کرنے میں ذرہ برابر نہیں چکتا ہوں، اس کو معصیت میں ضرور مبتلا کرتا ہوں، کبھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی زبان سے اس غصے میں ایسے الفاظ نکل جائے کہ وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔
تیسری بات وہ بتاتا ہے کہ نشہ تو ایسی چیز ہے جس بندے میں آ جائے، جس طریقے سے بکری کے کان پکڑ کر آپ جہاں چاہے لے جاؤ وہ بکری وہاں چلی جائے، ایسے ہی نشے میں دھت شخص سے میں ہر گناہ میں ملوث اس کو کرا دیتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خاص چیز شیطان نے خود جس چیز کو بتایا کہ آدمی گیند کی طرح ہو جاتا ہے، شیطان جہاں چاہے اسے مارتا ہے، جہاں چاہے اسے استعمال کرتا ہے، وہ ہے غصہ۔ اس غصے کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کفر کی طرف بڑھتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، جبلہ بن یحم نام کا ایک شخص تھا، غسان کا بادشاہ تھا۔ وہ مسلمان ہو کر مکہ آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، گھسیٹتا ہوا کعبے کا طواف کرنے لگا۔ ایک غلام کا پیر اس کے جبے میں آ گیا، اس بادشاہ نے اس پر ایک زور کا ایک تھپڑ لگایا۔ وہ روتا ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور شکایت کی۔ آپ نے جبلہ کو بلایا، کہا کہ بادشاہ ہو تو اپنی جگہ، لیکن یہاں انصاف ہوگا، تجھے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے پاس آتا شکایت کرتی، اور اس طریقے سے اترا کر چلنا کعبے میں اور صرف غلطی سے پیر آ جانے پر تو مار نہیں سکتا، لہذا انصاف ہوگا۔ اب غلام کو حکم ہوگا کہ جس طریقے سے تو نے تھپڑ مارا ہے اسی طریقے سے وہ بھی تھپڑ مارے گا، یا کسی طریقے سے تو اس کو راضی کر لے، وہ تجھے معاف کر دے۔ اس بات کو سنا تو اس نے ایک رات کی اس نے مہلت مانگی، دوسرے دن وہ غسان کی طرف بھاگ گیا، یہاں تک یہ کہتا ہوا مرتد ہو گیا کہ جس اسلام میں امیر و غریب میں فرق نہیں، ایسے اسلام مجھے نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرتد ہو گیا اور مرتد ہی کے اعلیٰ ارتداد کی حالت میں ہی مر گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غصہ تھا غلام کے اوپر، اس غصے کی وجہ سے وہ ارتداد کی طرف بڑھا اور کفر کی موت مرا، اور اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو کوشش یہ کرے کہ وہ کنٹرول کرے، اور اگر کنٹرول نہیں کرتا تو اس کا انجام وہ خود بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب بندہ مومن اپنے آپ کو غصے سے بچا لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود غصے کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے عذاب سے بچائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی غصہ آ جائے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے، یعنی دوسرے کو معاف کرے اور گالی گلوج نہ کرے، اپنے غصے کو پی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی محشر کے دن سارے لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور پر تو ہاتھ رکھے گا وہ تیرے لیے۔ اور تیسری حدیث میں امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آ جائے اور جو ہے وہ اس پر کنٹرول کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس قدر راضی کر دے گا، جو عطا کرے گا اس سے راضی ہوگا۔ بندہ راضی کب ہوگا؟ جب اسے جنت ملے گی۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی اس قدر دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غصے کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آج ہر ایک کی ضرورت ہے، مالدار سے لے کر غریب تک ہر ایک اس کی تلاش میں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سکون ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ سکون کیسے حاصل ہو؟ دولت آ جائے تو پریشانی دور ہوگی اور اس قدر مجھے سکون میسر آئے گا۔ امیر غریب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے سکون میسر آئے، لیکن اسے سکون میسر نہیں آتا۔ لیکن اس بات کو اگر سمجھ لے تو یقیناً اسے سکون میسر آ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو غصہ آ جائے اور قدرت رکھنے کے باوجود وہ اس غصے کو کنٹرول کرے، پی جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور ایمان سے اس کے دل کو بھر دے گا۔ اب اس سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے؟ ایک ایمان کی حلاوت اس بندہ مومن کو مل جائے اور جو ہے سکون کی دولت میسر آ جائے، اس سے بڑھ کر دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث میں صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں اپناؤں تو جنتی ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے۔
اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی آدمی غصے کو کنٹرول کرنا اپنے مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے منور کر دے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے سکون سے بھر دے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بندے کو ایمان کے نور سے منور ہو جائے اور سکون اس کے دل میں، اس کی زندگی میں میسر آ جائے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر زندگی میں اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور دیکھیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اس غصے کی وجہ سے کنٹرول کرے آدمی تو دوسرے تک آدمی اس کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ جن کے بغل میں جو ہے یہودی رہتا تھا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روزانہ اس کا کام یہ تھا کہ آپ کو گالی دینا اور گھر کے سارے کوڑا کرکٹ سب کچھ ان کے گھر پہ ڈال دینا۔ آپ غصے کو پی جاتے، برداشت کرتے۔ ایک دن یہودی آپ کے پاس آیا حیران رہ کر اور پوچھنے لگا کہ روز میں آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں، روز گالی دیتا ہوں اور کوڑے کرکٹ آپ کے گھر پہ ڈالتا ہوں، کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا غصہ کیسے آئے گا جبکہ میں قرآن کو ماننے والا شخص ہوں۔ قرآن میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسان فرماتا ہے، وہ احسان کرنے والوں میں سے ہے اور اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے۔ جس قرآن کی تعلیم یہ ہے تو میں تیری وجہ سے اس جو ہے عظیم فضل سے محروم کیوں ہو جاؤں؟ اس بات کو سننا تھا کہ جس اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دشمنوں پر بھی وہ جو رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے، فوراً وہ آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ غصے کو کنٹرول کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو خود کے لیے بھی فائدہ ہے اور بسا اوقات دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اگر بندہ مومن غصے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ کسی کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ جو ہے ہائی رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو اس کی وجہ سے آتا ہے، کبھی جو ہے تھائرائیڈ کی بیماری ہو اس کی وجہ سے اس کو غصہ، مختلف باتیں ہیں جس کی وجہ سے غصہ بندہ مومن کو آتا ہے، بندے کو آتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا چاہے تو کیسے کنٹرول کرے؟ تو احادیث میں بھی جو ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم نے اس کا بھی علاج آپ نے بتا دیا۔ سب سے پہلا علاج جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ دو بندوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک خاموش ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکنے لگ جائے دوسرا بھی بکے تو جو ہے وہ جو ہے لڑائی میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے اور قتل و غارت گری تک اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو سرکار نے جو فرمایا کہ دو میں سے ایک خاموش ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہاں شیطان کی نہیں چلتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی وہ برائی کرنے لگا۔ جب حد سے بڑھ گیا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے، حد سے بڑھ گیا تو آپ نے جو ہے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ جو ہی آپ نے جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا میں نے دفاع کیا تو سرکار اٹھ کے چلے گئے، تو آپ پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ میں نے جب تنگ آ کر دفاع شروع کیا تب آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف باتیں کرتا رہا، تم جب تک خاموش رہے فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دیتا رہا، اور جب تم اس سے تنگ آ کر تم نے جواب اپنی دفاع میں دینا شروع کیا اس وقت وہاں شیطان آ گیا، اس میں ٹپک گیا بیچ میں اس معاملے میں، تو میں وہاں سے نکل گیا۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ دو میں سے دو جھگڑنے لگے تو آدمی خاموش ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو ایک تو گناہ سے آپ بچ جائیں گے، گالی گلوچ سے، برائی سے آپ بچ جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دفاع کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو غصہ آ گیا دوسرے پر، تو سرکار نے جب اس کے غصے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا علاج ہے، اگر بندہ اس کو اپنائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
تو آپ نے فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے غصہ کو ٹھنڈا فرما دے۔ تو یہ ایک ہے، آپ اس کو اپنا کے دیکھیں، جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نسخہ جو بتایا کہ آدمی کو غصہ آئے تو جو ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور دیکھیں کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک ہے، سرکار آگے فرماتے ہیں غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جائے، اس قدر جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں چوتھا جو وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ، وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے، آگ سے غصے کی پیدائش ہوئی، اور شیطان کی پیدائش بھی آگ سے ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے پانی ہے۔ لہذا تمہیں جب غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، اب اس وضو کی وجہ سے آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس طریقے کو آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ سرکار نے جو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے، غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے غصہ رفع ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی نہ جائے تو لیٹ جائے، اور چوتھا نسخہ یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے، ٹھنڈا پانی پی لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا غصہ رفع ہو جائے گا۔ اور آپ سب سے پہلی بات، غصہ آ جائے تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ کے دل کو نور ایمان سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، یقیناً آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دے گا، یقیناً آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔